ہمارے پاس لائن پر ہیں عبداللہ حفیظ، ترجمان PIA۔ السلام علیکم عبداللہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ جی سر، یہ بتائیے گا، ایک ویڈیو جو ہماری سکرینز پہ بھی چل رہی ہے، کچھ دن پہلے ایک فلائٹ PIA کی جو پشاور لینڈ کرنی تھی وہ کراچی لینڈ کر گئی، تو کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا کرو کو، اور یہ ہوا کیوں؟ کہیں ایک شہر میں لینڈ کرنا ہے اور کہیں اور لینڈ کر گئی، تو اس کی وجوہات کیا تھی؟ بہت شکریہ اینڈ تھینک یو، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر میرے خیال میں سب تک کلیئرٹی ہونی بہت لازمی ہے۔ دیکھیں، ماڈرن ایویشن کے اصطلاح کے اندر، ماڈرن ایویشن کے زمانے کے اندر جہاں اتنے ایڈوانس نیویگیشن سسٹم جہازوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں، اس کی کسی قسم کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ جہاز لیٹ سپوز پشاور لے کے جانا ہے اور آپ اس کو غلطی سے کراچی دیں، کیونکہ آپ پورا ایک فلائٹ پاتھ کے اوپر چلتے ہیں اور وہ ڈیفائنڈ ہوتی ہیں، پورے ایئر کوریڈورز بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس طرح ہے نہیں۔ اس فلائٹ کے متعلق تفصیلات یہ ہیں کہ PK 248 تھی 15 سپٹمبر کی، اس نے دبئی سے پشاور کے لیے پرواز بھرنی تھی، لیکن ایونچولی ہوا یہ کہ یہ دبئی کے اوپر وہاں پہ جو ہینڈلنگ ایجنٹ ہے، جو وہاں کا لوکل ایک ہے، اس نے جہاز کے ٹائر کو ڈیورنگ ٹوئنگ اس نے ہٹ کیا، جس کی وجہ سے جہاز وہاں پہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا۔ ڈیلے ہونے کے بعد جب جہاز کو ٹھیک کر کے آپ نے فضا میں بلند کیا تو ایک سنیگ اور ڈیولپ ہوا، جس کی وجہ سے جہاز فیصلہ ہی کیا کپتان نے کہ جہاز کو وہ کراچی لے جائے، جہاں پہ ہماری بیسک انجینئرنگ فیسلٹی ہے، اور وہاں پہ ہمارا ایک انجینئرنگ ہب ہے جس کے اندر جہاز کی مرمت اور ریپیئر بہت وہاں پہ جلدی اور اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر ہمارے پاس ہمیشہ آلٹرنیٹیو جہاز ہوتے ہیں کہ ان کیس اگر کوئی جہاز خراب ہے یا کوئی جہاز آپ نے تبدیل کرنا ہو تو کراچی میں آپ کو دوسرا جہاز ہمیشہ میسر ہوتا ہے۔ اسی لیے جہاز کو جو ہے وہ اس کا رخ پشاور کی بجائے کراچی موڑا گیا، اور جب کراچی جہاز آیا اور جہاز تبدیل کیا گیا اور مسافروں کو اگلے جہاز کے اوپر فوراً سے پہلے پشاور والا۔ اچھا، یہ کہے گا کیا پشاور کے قریب پہنچ گئی تھی فلائٹ، اس کے بعد اس کا رخ موڑا گیا کراچی کی طرف؟ نہیں جی، اگر آپ اس کو دیکھیں، اگر آپ فلائٹ کار یا باقی جگہ کے اوپر آپ دیکھیں ایک بات نظر آئے گا، یہ فیصلہ ٹیک آف کے بعد ہی کر لیا گیا تھا کہ اس کو جہاز کو کراچی لے کے جانا، تو ایسا تھا نہیں کہ پشاور سے واپس کراچی لے کے۔ Would it be easy to say that it was a technical fault? It was a technical fault۔ تو دیکھیں، ایک اور بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ایویشن کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ کا فضائی حفاظت کے لیے آپ کی ضروری یہی ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک ترین یا وہ جگہ جہاں پہ مینٹیننس کی بہتر سہولیات میسر ہے وہاں پہ آپ جہاز کو لے کے جائیں۔ صحیح ہے، اور اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے، لیکن بالکل ہوئے ہیں۔ یہ اس طرح کی ویڈیو وائرل ہوئی اور اس کے اوپر ایک کامنٹ اس طرح کا لکھا سر یہ بتائیے گا کہ کتنی دیر مسافروں کو ویٹ کرنا پڑا اس پوری ٹیکنیکل پرابلم کو سالو ہونے کے لیے، اور وہ دوبارہ کب پشاور کے لیے واپس پرواز اڑی؟ ٹوٹل 3 گھنٹے کی فلائٹ ڈیلے ہوئی تھی، جس کے اندر جہاز بھی تبدیل ہوا، کرو بھی تبدیل ہوا، اور وہ روانہ ہوئے۔ ٹوٹل تاخیر 3 گھنٹے کی۔ ٹھیک ہے جی سر۔ اچھا، رویے کی بڑی شکایت ہوتی ہے PIA کے عملے کی طرف سے، جب بھی مسافر جو PIA سے ٹریول کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اکوموڈیٹیو رویہ نہیں ہوتا ہے، اور اس ویڈیو میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسافر غصے میں دکھائی دے رہے ہیں، تو ایسے میں کوئی تھوڑی ٹریننگ مزید ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو ذرا تھوڑا سا بتایا جائے صورتحال ہے کیا، کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، تاکہ سکون آئے، ذرا پرسکون طور پر لوگ بیٹھ سکیں۔ دیکھیں، ہمیں ایک بات یہ سمجھنی پڑے گی، ایک اوور آل شاید فرسٹریشن لیول لوگوں کا بہت زیادہ ہو گیا۔ اس طرح کی چیزیں جب آپ باہر یا کسی دوسرے ملک کے اندر دیکھتے ہیں وہاں پہ لوگ کبھی نہیں اس رویے کو اپناتے، لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی طریقہ کار یہ ہے کہ جب اس طرح کی نہیں سر، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے اور بھی امریکن ایئر لائنز میں اور بھی جگہوں پہ پیسنجرز بہت فرسٹریٹ ہوتے ہیں، اینڈ اٹس جسٹ اے نارمل تھنگ۔ ایک پیسنجر بند پلین میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اچھا سر، میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے PIA کے ساتھ۔ ہم لاہور سے کراچی آ رہے تھے، اور لاہور سے کراچی آتے تک مطلب وہ 2 گھنٹے کا جو سفر تھا اس میں PIA کے ACs نہیں چل رہے تھے،
اور جب میں نے اٹھ کے ایئر ہوسٹس سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ پلیز آپ جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیں. تو یہ جو بات کر رہے ہیں زہیب کہ ایک سرٹن ڈیمینر ہونا چاہیے, آپ کے کلائنٹس ہیں ہم, بٹ اے سیز نہیں چل رہے سر. یہ کیا بات ہے کہ ایک ایئر لائن کی ٹکٹ دی جائے اور اس میں اے سی نہ چل رہا ہو. پہلے انہوں نے کہا کہ ہم رن وے پہ اے سی نہیں چلاتے, ٹھیک ہے جی, انڈرسٹینڈیبل. پھر انہوں نے کہا ہم ٹیک آف کے بعد اے سی چلاتے, ٹھیک ہے جی, ہم یہ بھی مان لیتے ہیں, مطلب بچپن سے ویئر آلسو فلائنگ, ایسے نہیں ہوتا. تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ مینٹیننس, ٹیکنیکل جو مینٹیننس ہے پی آئی اے کی وہ بہت زیادہ ڈپریشیٹ کر گئی ہے. ایک زمانہ تھا جب پی آئی اے نے پوری دنیا کی ایئر لائنس کو ٹرین کیا تھا, ایوارڈز ملتے تھے. کہاں ہے وہ پی آئی اے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور ہمیں مل نہیں رہی؟ دیکھیں اب اس میں 2-3 میرے خیال میں پہلو ہیں جن کا ذکر کرنا بڑا ضروری میں سمجھتا ہوں. ایک تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آبویسلی دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ, لیکن ہم چونکہ اب فیڈ بیک میکینزم بھی دیکھتے ہیں جہازوں کی مینٹیننس یا ریلائبلٹی اپنی جگہ کے اوپر, لیکن آج کل ہمیں جو کرو کے متعلق یا جو جہاز میں فضائی میزبانوں کا رویہ ہے اس کے متعلق ہمیں بہت اچھے ریویوز مل رہے ہیں. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ کی سروسز جب اس لیول کے پر اگر لیٹ سپوز نہ ہو تو کرو کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنا پڑتا ہے پیسنجرز کو خوش رکھنے کے لیے. اور اس حساب سے تو میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ آج کل کرو کا رویہ میں اسٹیٹسٹکلی ہمیں یہ پروو ہو رہا ہے کہ کافی زیادہ بہتر ہے. دوسری بات جو آپ نے کی تھی مینٹیننس کے متعلق, بالکل چیلنجز ہیں اور میں خود اس بات سے ایگری کرتا ہوں. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پروگریسولی پچھلے 10-15 سال کے اندر پی آئی اے جن حالات میں سے گزری اس کے اندر کیش فلو کا مسئلہ پی آئی اے کو سب سے بڑا درپیش ہوا, کیونکہ جہاز اور ایویشن ایک مہنگا انڈسٹری ہے, تو یہاں پہ بہت زیادہ آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں ماڈرن فیسلٹیز لے کے آنے میں. سر تو یہ بتائیے گا, سوری سر, یہ بتائیے گا بہت ساری کارپوریشنز ہیں جو انڈیویجول کارپوریشنز ہیں جو خریدنا چاہ رہی ہیں پی آئی اے کو, تو وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا پتا وہ ہو تو بہتر ہو جائے سچویشن. پرائیویٹائزیشن جب ہوگی پی آئی اے کی تو پیسے انفلو آئے گا. یہ مسئلہ ہم کافی سالوں سے دیکھ رہے ہیں. اب اگر ہم باقی ٹیکنیکل فلائٹس تو سب کی ہوتی ہیں, فلائی جنا بھی ہے, ایئر سیال بھی ہے, اینڈ دے آر ڈوئنگ ونڈرفل, تو کیوں نہیں کراچی آنی تھی اسلام آباد سے آج کی فلائٹ, وہ بھی ڈیلے ہو گئی. تو سر صبح کی فلائٹ بھی ڈیلے ہو گئی, روز کچھ نہ کچھ مسئلے چل رہے ہیں, تو پی آئی اے کیوں نہیں پرائیویٹائزیشن کی طرف جاتا؟ دیکھیں اب تو پرائیویٹائزیشن بالکل آخری سٹیجز کے اوپر ہے. میرے خیال میں 1 اکتوبر کو تمام بڈس متوقع ہیں جو فائنل بڈس ہیں پرائیویٹائزیشن کے لیے, جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں اس کی طرف. تو اب تو ہم بہت قریب پہنچ گئے اور نچکاری تو اب آپ سمجھیں کہ انشاءاللہ جسٹ اراؤنڈ دی کارنر. اب بالکل آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب پرائیویٹ پارٹی آتی ہے اس کے سسٹمز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایفیشینٹ ہوتے ہیں. وی آلسو ایکسپیکٹ کہ جی جو پرائیویٹ پارٹی آئے گی وہ نئی انویسٹمنٹ لے کے آئے گی اور اوور آل پی آئی کا جو سروس اسٹینڈرڈ ہے اور جو کوالٹی آف پروڈکٹ ہے وہ دونوں امپروو جی. ہوگا. اچھا, پی آئی اے کن کن ممالک میں آپریٹ کر رہی ہے؟ دیکھیے پی آئی کا ابھی بھی ایک اچھا بڑا نیٹ ورک ہے. ہم چائنا جاتے ہیں, ہم ملیشیا جاتے ہیں, گلف مڈل ایسٹ تقریباً پورا ہی ہے, عمان سے لے کے کویت اور قطر تک. اس کے علاوہ ہم ترکی جاتے ہیں. سو نیٹ ورک اچھا پلا ابھی بھی پی آئی کا بڑا ہے. جی, کینیڈا جاتے ہیں لانگ ہال. ٹھیک ہے سر, امید یہی ہے کہ ہماری امید یہی ہے کہ آپ کی توقع کے مطابق اور آپ کی جو پازیٹیو تھنکنگ ہے وہ پی آئی اے کو اور زیادہ اوپر لے کے جائے. سر یہ بتائیے کہ ڈیلیز جو ہو رہے ہیں فلائٹس میں وہ کم مطلب ان کی کیا وجوہات ہے؟ اگر ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے پلین اور کرو بھی بالکل ٹھیک ہے, کیپٹن بھی بالکل ٹھیک ہے, تو ڈیلیز کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی. ڈیلیز کے مختلف ریزن ہیں, لیکن سب سے بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جہازوں کی اویلیبلٹی بہت اچھی ہونی چاہیے ایک پورے اسکیجول کو ریلائبلٹی کے ساتھ آپ کو چلانے کے لیے. اس ٹائم پہ پی آئی کی جہازوں کی اویلیبلٹی نیچے اس وجہ سے ہے بیکاز اسپیئرز اور اسپیئرز ریلیٹڈ کچھ چیلنجز ہیں جو کہ پی آئی کو درپیش ہیں, اور اس میں 2 بنیادی وجوہات ہیں جو کہ ہمیں سمجھنی پڑیں گی. نمبر 1 یہ کہ جی پاکستان میں چونکہ اوور آل تھوڑی سی فارن کرنسی کا فقدان ہے, تو پی آئی کو ذرا تھوڑا سی دشواری ہوتی ہے پرزوں کی سورسنگ کے اندر کہ اپنے روپوں کو آپ فارن کرنسی کے اندر کنورٹ کریں اور کنورٹ کرا کے آپ جہازوں کے انجنز یا جہازوں کی اوور آل
जो स्पेयर्स होते हैं, जो महंगे काम है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनका खर्चा होता है, वो वहाँ से लेके आए, तो उसके अंदर थोड़े से डिले हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि रिलायबिलिटी हमारी डाउन हुई थी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अगले महीने के उम्मीद करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी उम्मीद है, हमारी भी दुआ यही है जी। सर तनवार आपको PIA पता है वैसे एक मेरे साथ ये मेरे साथ ही होता है, पता नहीं क्यों। मैं इस्लामाबाद से कराची आ रही थी, 3 घंटे का डिले आया। दिस इज अ कपल ऑफ इयर्स बैक। मैं पहले करती थी, अब शायद नहीं हो रहा वो, बट 3 घंटे का डिले आया तो बहुत मज़ीद उनसे पूछने के बाद पता चला कि जी कोई स्प्रिंग है जो टायर के पास लगती है और वो टूट गई है, और अगर वो कराची से मंगवाई जाएगी तो बहुत देर होगी, तो इसलिए एक ट्रैक्टर की जो स्प्रिंग है वो भी उसी डायफ्रेम में आती है, तो वो उसका इस्तेमाल किया गया। तो सर हम कोशिश और दुआ यही रखते हैं कि PIA के हालात बेहतर हो, बिकॉज एन एयरलाइन दैट रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान should be top notch and should not have these techniques for the awam and the musafir traveling in it. बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया अब्दुल हाफिज साहब।